اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور ایمان والوں اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دی کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ سورت کی جو تفسیر ہے جس میں اس کی جو شان نزول ہے اور اس کے بارے میں جو مختلف تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئیں اور اس میں کون سے قصے بتائے گئے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر میں کر دیتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد ہم ان آیات کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو جب یہ واقعہ ہے جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی اور مکہ کے اندر آپ موجود تھے، تو قریش مکہ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ وہ یہودیوں کے پاس جائیں اور ان سے جا کر کوئی ایسی بات پوچھیں کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے رسول ہیں یا نہیں۔ تو 2 لوگ جو ہے وہ گئے یہاں سے اور مکہ سے، اہل قریش میں سے، اور وہ جا کر یہودیوں سے ملے اور یہودیوں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم ان سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ ان 3 باتوں کا صحیح جواب دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے رسول ہیں، ورنہ وہ سچے رسول نہیں ہیں، پھر تم ان کے ساتھ جو چاہو کرو۔ تو وہ 3 باتیں انہوں نے جو کہیں، ان سے وہ کہا کہ ان سے ان نوجوانوں کا قصہ معلوم کرنا کہ جو پچھلے زمانوں کے تھے اور وہ کہیں چلے گئے تھے، تو ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھنا کہ ان کا کیا ہوا۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں پوچھنا کہ جس نے مشرق اور مغرب دونوں طرف کا چکر لگایا تھا، پوری زمین کی اس نے سیاحت کی تھی، تو وہ کون تھا۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ پوچھنا روح کے بارے میں کہ روح جو ہے وہ اس کے بارے میں ان کے پاس کیا علم ہے۔ تو وہ یہ سوالات ان سے پوچھ کے آئے قریشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے یہ سوالات کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر بھروسہ تھا کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جوابات دے دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل آنا، میں تمہیں کل ان کے جوابات بتا دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بطور تنبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 15 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، یعنی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور 15 دن کے بعد جو ہے نا پھر جا کر جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان تھے، کیونکہ قریش ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور ان کا یہ جو ہے نا یہ سچے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر 15ویں دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، اور وہ ان سوالوں کے جوابات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ساتھ میں جو ہے وہ تنبیہ بھی آئی کہ آپ جب بھی کوئی بات کہیں کہ یہ کام میں کل کروں گا تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ یہ اسی صورت میں ابھی جو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس سے اگلی آیات میں یہی تذکرہ آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ یہ بات کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا تو ساتھ ہی انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، تاکہ جو ہے وہ یعنی انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے، اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، تو اس لیے ہر اپنے کام کے اندر اللہ تعالیٰ کو شامل رکھنا جو ہے وہ لازمی۔ اچھا، تو اب اس کے بعد سوالوں کے جوابات جو آئے، تو ان میں سے 2 سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ ان نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، تو وہ نوجوان جو ہے وہ اصحاب الکہف کے نام سے مشہور ہیں، جو کہ اپنے علاقے سے جو ہے وہ نکلے تھے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کا واقعہ ہے، جب ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا جس کے علاقے کے اندر یہ نوجوان رہتے تھے، اور اس کے بارے میں آتا ہے مختلف جگہوں پر اصحاب الکہف اور رقیم، یہ 2 الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم۔ رقیم جو ہے وہ کہتے ہیں تختی کو، یا کوئی ایسی ایک تختی جس کے اوپر ان کے حالات لکھے گئے تھے، تو مفسرین نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں
کچھ نے کہا ہے کہ رقیم جو ہے وہ اس آبادی کا نام تھا جہاں وہ رہتے تھے، کسی نے کہا ہے کہ رقیم جو ہے وہ ایک تختی ہے پتھر کی جس کے اوپر اصحاب الکہف کے حالات لکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے غار کے باہر جو ہے وہ نصب ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ رقیم سے کیا مراد ہے، کتبہ ہے۔ زیادہ ترجیح بہرحال علماء نے جو دی ہے وہ دی ہے اس قول کو کہ رقیم جو ہے نا وہ مرقوم سے ہے، یعنی کہ لکھا گیا۔ مرقوم کا مطلب ہوتا ہے جو چیز لکھی ہوئی ہو، تو یعنی کہ وہ تختی جس کے اوپر ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس کو رقیم کہتے ہیں۔ اب یہ جو نوجوان تھے تو دقیانوس بادشاہ جو تھا وہ بت پرست تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ سارے جو اس کے عوام ہیں وہ بت پرستی کریں، اور ان کو وہ شرک کی تعلیم دیتا تھا، اور اس مقصد کے لیے مختلف جگہوں پر میلے لگائے جاتے تھے اور وہاں پر بت پرستی کی مختلف شکلیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ نوجوان جو تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، یہ الگ الگ تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے ہی تھے، رومی شہزادے تھے یہ، بعض روایات کے اندر یہ بات آتی۔ تو یہ اس میلے کے اندر موجود تھے جہاں پر یہ حرکات ہو رہی تھیں اور بت پرستی ہو رہی تھی۔ تو یہ ایک ایک کر کے وہاں سے نکلے باہر، اور ایک جگہ پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جمع کر دیا، ایک درخت کے نیچے یہ جا کر بیٹھ گئے، اور آپس میں بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے کہ وہ جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو کہ کون ہے۔ بالآخر ایک آدمی کو اللہ نے ہمت دی اور اس نے بات شروع کی کہ بھائی میں کیوں نکلا ہوں یہاں سے، اور جو ہے نا یہ بت پرستی اچھی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف ایک واحد معبود ہے۔ پھر باقیوں کو بھی ہمت ہوئی، ان سب نے آپس میں پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو پتہ چلا کہ سب کے سب جو تھے وہ پکے موحد تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں، ایمان میں اور ترقی دی، اور پھر جو ہے نا اور انہوں نے ایک جگہ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، لیکن اس کی اطلاع جو تھی وہ بادشاہ کو پہنچ گئی، اور بادشاہ نے پھر ان کو بلوایا، کافی ان کو ڈرایا دھمکایا، کیونکہ وہ بااثر خاندانوں کے لوگ تھے تو ان کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ مارا نہیں گیا یا ہلاک نہیں کیا گیا، لیکن جو ہے نا وہ اس کے قریب تھے کہ ان کی جو ہے وہ یعنی کہ شامت آ جاتی اور ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا اب اگر یہاں رہتے ہوئے اپنا دین نہیں بچا سکتے تو ہم پھر اس آبادی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اللہ کی خاطر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا، اور وہ اس آبادی کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غار کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور اس غار کے اندر وہ داخل ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور وہ تقریباً 309 سال تک سوتے رہے، اور اسی دوران یعنی وہ 309 سال تک وہ زندہ بھی رہے، سوتے رہے بغیر کھائے پیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کربٹیں دلاتے رہتے تھے کہ تاکہ ان کی جسم کو زمین جو ہے اس کی مٹی کھا نہ جائے۔ ان کا ایک کتا بھی تھا ساتھ میں، وہ 7 لوگ تھے، جو بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 7 تھی، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو وہ کتا جو تھا وہ باہر غار کے باہر جو ہے وہ دروازے پر اس کی چوکھٹ کے اوپر پاؤں پھیلائے، اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا تھا، اور وہ اسی حالت میں یعنی کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اگر کوئی انہیں دیکھتا تو وہ سمجھتا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں، اور ان کی ایسی دہشت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی کہ جو ان کو دیکھتا وہاں سے الٹے پاؤں جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوتا۔ تو یہ 309 سال تک سوتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہم کتنی دیر سوئیں، تو انہوں نے کہا شاید ہم صبح سوئے تھے تو شام کا وقت ہو رہا ہے، اور اس دوران میں سورج جو تھا نا، یعنی ان کے غار کا جو رخ تھا وہ شمال کی طرف تھا، تو سورج جو تھا وہ مشرق سے مغرب جاتا تھا، مغرب سے مشرق یعنی مشرق سے مغرب ہی جاتا تھا، تو ایک جب طلوع ہو رہا ہوتا تھا اس وقت ہلکی سی دھوپ پڑتی تھی، اور جب غروب ہو رہا ہوتا تھا تو ہلکی سی دھوپ پڑتی تھی، شمال کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ تھا ان کے غار کا، تو پوری دھوپ، زیادہ دھوپ بھی نہیں آتی تھی، اور ہوا اور روشنی وغیرہ بھی آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے وہ ان کو یہاں پر زندہ رکھا اتنے عرصے۔ اب 309 سال گزر گئے، وہ جو بادشاہ تھا وہ تو کب کا مرا گیا، اس کے لوگ بھی سارے گزر گئے، اور اب جب 309 سال کے بعد یہ لوگ دوبارہ جاگے تو ان کو تھوڑی اس وقت میں بھوک محسوس ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو جو ہے وہ منتخب کیا، اس کو جو ہے وہ اپنے زمانے کا جو بھی سکہ تھا وہ دیا، دے کر اس کو کہا کہ جاؤ شہر جا کے اور بالکل چھپتے چھپاتے جانا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ابھی شام میں اٹھیں تو وہاں بادشاہ ہوگا اور وہ ہماری تلاش میں ہوگا۔ تو وہ جو ہے نا وہ چھپتے چھپاتے وہ آدمی جو ایک ان میں سے جو تھا وہ گیا بازار، تو بازار میں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا یہاں دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، بالکل لوگ بدل گئے، شہر بدل گیا، عمارتیں بدل گئیں، 300 سال بہت ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ وہ گیا دکان پر، اور اس نے جب وہ سکہ پیش کیا کھانا لینے کے لیے تو جو ہے وہ اس نے اس کو پکڑ دیا، اس نے کہا تمہیں کہیں سے خزانہ ملا ہے، کیونکہ یہ تو سکہ بہت پرانا سکہ ہے، سونے کا سکہ قدیم زمانے کا۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ اس سے تاکہ خزانے کا راز پوچھیں کہ اس کو کہاں سے ملا ہے، اس کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ اب وہ جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اب جو بادشاہ تھا نا وہ یعنی مسلمان سے مراد ہے اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے، اور ان کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا۔ شروع سے ہر دور میں مذہب جو رہا ہے وہ اسلام ہی رہا ہے،
اس کے لوگوں نے نام بدل کے بعد میں دوسرے رکھ لیے، لیکن اصل جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اور ہر زمانے میں جو بھی نبی آتے رہے وہ ایک ہی دعوت لے کے آتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، آخرت کا ایمان، رسول کے اوپر ایمان، وہی عقائد جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہر زمانے میں ایک ہی رہے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا، ان کی طرح توحید پرست تھا وہ۔ اس نے جو ہے نا ان کا قصہ سنا اور بڑا وہ اس سے سن کے بڑا حیران ہوا۔ اور اس زمانے میں ایک جھگڑا چل رہا تھا آپس میں لوگوں میں کہ وہ کہتے تھے قیامت کے دن جو ہے نا انسان دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ان کی صرف روحیں جو ہے نا وہ زندہ کی جائیں گی اور جسم زندہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اختلاف چل رہا تھا ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کو ایک نشانی کی طرح ان کو دکھایا۔ جب اس نے بتایا کہ میں تو یعنی یہ بادشاہ تھا، تو انہوں نے کہا وہ بادشاہ تو 300 سال پہلے تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ساتھیوں سے ملواؤ۔ وہ لے کر ان کو غار کی طرف گیا، لیکن جب وہ غار میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی نظروں سے چھپا دیا۔ عام لوگ پھر ان کو دیکھ نہیں سکے اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دیا۔ اور بعد میں پھر اس کے اوپر یعنی اس کے بعد ان کو کہیں روایات میں آتا ہے کہ ان کو دوبارہ سلا دیا گیا، وہ دوبارہ سو گئے اور وہ سو رہے ہیں۔ کہیں آتا ہے روایات میں وہ قیامت کے قریب دوبارہ اٹھیں گے، کہیں آتا ہے کہ وہ بس ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو پھر عام لوگوں سے چھپا دیا گیا۔ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پھر مسجد بنا لی اس کے آس پاس، اور یہ رائے جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی، لیکن اس کے اوپر پھر اختلاف ہوا ہے کہ وہ پسندیدہ کام تھا یا نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کے اوپر آپ نے ملامت فرمائی کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے، تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع فرمایا۔ تو بہرحال وہ ان کا لوگوں کا پسندیدہ فعل تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ وہاں پر جو چیز واضح ہوئی وہ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور جو ہے وہ جسموں کے ساتھ دوبارہ اٹھا لے گا۔